مٹی میں ہاتھ ڈال کے سونا بنانا ہے کہ آپ کس درجے پہ ہیں، آپ کو کون سی دھات سوٹ کرتی ہے، اپنے مزاج کے سلطان بن جاتے ہیں۔ جس وقت سورج نے، شمس نے اپنی پہلی کرن اس دنیا پہ ڈالی، آخر سونا یہ 2026 میں آسمان پہ کیوں چھو رہا ہے؟ یہ سال جو ہے یہ سرداری اور راج کرنے کا سال ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں سید محمد علی زنجانی صاحب سے ہم جانیں گے کہ زنجانی صاحب، ہم نے اکثر اپنے بڑے بوڑھوں سے، خاندان میں دوست احباب سے سن رکھا ہے کہ فلاں شخص کا ہاتھ تو سونے کا ہے، مٹی میں بھی ڈالتا ہے تو وہ سونا ہو جاتی ہے، یا اس نے چلتے پھرتے کچھ ایسا کر دیا کہ اس کی آنے والی تمام نسلیں پراپرٹی کو، دولت کو انجوائے کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ بخیر صاحب آپ کا، آپ نے گفتگو ہی سونے سے سٹارٹ کی اور آج کل سونا جو ہے آسمان کو چھو رہا ہے، اور اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب آخر سونا یہ 2026 میں آسمان پہ کیوں چھو رہا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے چونکہ ایسٹرالوجی کے اندر سونے کی جو دھات ہے اس کا تعلق ہے شمس کے ساتھ، شمس کا سال ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شمس کی حکمرانی اور شمس کا سال ہو اور سونا جو ہے وہ آسمان کو نہ چھوئے، اور یہ پورا سال اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شمس کا سال ہے اور اس میں سونا نیچے آ جائے گا، ابھی فی الحال اس کی امید اس سال میں نہیں ہے، اکتوبر میں یہ خراب ہوگا تب جا کے کہ یہ تھوڑا سا نیچے آ جائے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذائچے کے اندر شمس طاقتور ہو۔ تو یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، اس دنیا کی مادی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے حکمران طبیعت کے مالک بنے بیٹھے ہیں، تو جس کے ذائچے کے اندر، ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ ایریز والے، لیو والے، کیپریکون والے یا اسکارپینز والے یہ بڑے اچھے بزنس مین ہوتے ہیں یا کاروباری صلاحیت بہت رکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے ذائچے میں جو سیاروں کے یوگ ہیں وہ راج یوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ جن لوگوں کو نہیں مل رہا ہوتا ان کے ذائچے میں راج یوگ نہیں ہوتے، ان کے ذائچے میں دوش لگے ہوتے ہیں، خرابیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کے ذائچے میں، جو کہ ذائچے کے 12 گھر ہیں، جب ذائچہ بنتا ہے وہی بتاتا ہے کہ آپ کی مقدر میں مٹی میں ہاتھ ڈال کے سونا بنانا ہے، یا مٹی میں ہاتھ ڈال کے اس کو کندن بنانا ہے، یا مٹی میں ہاتھ ڈال کے اس کو چاندی بنانا ہے، کہ آپ کس درجے پہ ہیں، آپ کو کون سی دھات سوٹ کرتی ہے، زندگی کے کریئر کے اندر آپ کا زاویہ کس شعبے کے اندر آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سال 2026، دنیا کا سال شروع ہوتا ہے جنوری سے، لیکن فلکیاتی سال شروع ہوتا ہے، جو دنیا کا سال شروع ہوتا ہے وہ مارچ سے شروع ہوتا ہے، 19 اور 20 مارچ، جس وقت سورج نے، شمس نے اپنی پہلی کرن اس دنیا پہ ڈالی اور نظام شمسی کا آغاز ہوا، اس دنیا کا آغاز ہوا۔ اور وہی دن آ رہا ہے 19 اور 20 مارچ کو، اس سال 20 مارچ کو آ رہا ہے، جی، جس وقت کے اندر لا شرف شمس جو ہر اس شخص کے لیے فائدہ مند رہے گی جو آپ کے سوال کے جواب کا متلاشی ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور جو SayyidAliZanjani.com کے اوپر بہت جلد انشاءاللہ اویلیبل بھی ہوگی۔ اور اس سال کے حوالے سے متعدد ویڈیوز میں ویسے بھی میں بتا چکا کہ سورہ شمس قرآن پاک کی اتنی خوبصورت، اس کا آپ ترجمہ پڑھیں کہ بڑی رہنمائی ملتی ہے آپ کو اس کو پڑھنے کے بعد، اور اگر آپ اس کو روزانہ 10 دفعہ پڑھنے کی عادت بنا لیں، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور آپ کے ہاتھ میں پیلے عقیق کی تسبیح ہو جس کا تعلق بھی شمس کے ساتھ ہے، تو شمس آپ کے اورا میں ایسے رچ بس جاتا ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں نہیں، تو اکثر آپ نے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے بڑا مالدار آدمی ہے، بڑا یہ خوش اخلاق تو ہے ہی ہے، لیکن اس کا جو وراثت ہے، جائیداد ہے، بہت زیادہ ہوگی، بھلے ہو جانا، تو آپ کے اورا کو اتنا اسٹرانگ کر دیتی ہے کہ دوسروں کے اوپر آپ کا تاثر جو ہے وہ یہ بھی ایک سرداروں امپورٹنٹ والا چیز ہے۔ جانا شروع ہو جاتا ہے، کہ آپ اپنے مزاج کے سلطان بن جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سال سلطانوں کا سال ہے، یہ سال جو ہے یہ سرداری اور راج کرنے کا سال ہے، راج یوگ کا سال ہے، شمس کے راج یوگ کا سال ہے، اور اس سال سے فائدہ اٹھا لیں۔ بہت شکریہ سید محمد علی زنجانی صاحب نے ان تمام مایوس اور پریشان لوگوں کو جتنی وضاحت کے ساتھ لوح شمس کے بارے میں بتایا ہے، یقیناً آپ کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ہے۔